پیپل لائف میں خوش آمدید دوستو۔ عاصم بن زمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ اے خدا، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر پالا اور دودھ پلایا یا پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ لڑکے کی ماں اپنے 4 بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس سے پوچھا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا کہ لڑکا صاف جھوٹ بولتا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے اور کس قبیلے سے ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں تو ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کی گواہی پوچھی تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 قبیلے والوں نے اس کی گواہی دے دی کہ یہ لڑکا بلا وجہ اس عورت کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں، یہ میری ماں ہے، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے اور لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اچانک اس لڑکے کی نظر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جو اس جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر اس لڑکے نے زور زور سے آواز لگائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجئے اور مدد کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اسے واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ سامنے آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے اپنے گواہ بھی پیش کیے جنہوں نے اس عورت کے بارے میں گواہی دے دی۔ اب لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو اس نے پہلے کہا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کا فیصلہ کر دوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے حضور پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اور وہ راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا، کیا تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں گا؟ کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں۔ اس طرح اس لڑکے سے معلوم کیا، سب کی رضامندی لے کر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین کو بھی گواہ کرتا ہوں، میں نے اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے نکاح میں دیا اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے، اور اس لڑکے کو ہم نے اس چیز کی بھی اجازت دی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان پر لے جائے اور اس سے پہلے واپس نہ آنا جب تک غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ چوں ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا غضب ہو گیا ہے کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی؟ اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا لڑکا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے کیوں نہ اقرار کرتی تھی؟ کہنے لگی کہ میری کوئی خطا نہیں ہے، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار سے کی جس کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی اگر ہم لوگ اساس پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جب عدالت میں کسی شخص کو مکمل ہر گواہ کی موجودگی میں اور تمام دلائل سننے کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ سنا کر دائیں یا بائیں کیا جاتا ہے، تو اس دوران میں بھی ایک چیز کا اندازہ ہمیں لازمی طور پر ہونا چاہیے، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو کہ ہر معاملے کو باریکی سے دیکھ کر اپنی انٹیوشن پر غور کرتے ہوئے فیصلہ سناتے ہیں، ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو کہ وقت کے امام جو ہے
اس کو زیب دیتا ہے، نہ کہ عدالت کے جو ہے وہ بائی دا بک چلتے ہوئے۔ اور دوسری چیز اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بصیرت کتنی تھی، صاحب بصیرت تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام جو ہے آپ کو حضرت القدس یعنی جنت میں منتقل ہونے کا یقین ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ الحرام کا حج اور امت کے لیے ایک سیدھے راستے کا معین کرنا لازمی سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سن ہجری میں آخری حج کرنے کی غرض سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے اپنی اس دنیا سے آخرت کی طرف عنقریب کوچ کرنے کے سلسلے میں اعلان فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سال کے بعد اس جگہ تمہیں دیکھ سکوں گا۔ حجاج خوف و گھبراہٹ کے ساتھ چل پڑے، وہ بڑے ہی رنجیدہ تھے اور یہ کہے جا رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے ہدایت کا ایسا راستہ معین فرما دیا جس سے وہ فتنوں سے دور رہنا چاہیں اور رہ سکتے تھے، یہ فرما کر کہ ان کی اچھی زندگی گزرنے کی ضمانت دے رہے تھے۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان اگر جو ہے وہ 2 قرآن قدر چیزیں جو چھوڑے جا رہا ہوں ان کا بتاؤں تو ایک تو کتاب خدا ہے، اور دوسرا میری عزت میرے اہل بیت ہے۔ اعمال تمام کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے منسلک رہنا، اس میں بیان شدہ احکام پر عمل کرنا اور میرے اہل بیت سے محبت اور دوستی کرنا، کیونکہ اس میں امت کی گمراہی سے نجات ہے۔ حج کے اعمال تمام کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات اور اس کے احکام بیان فرمائے، اور آخر میں سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، لوگوں کو گمراہ نہ کرنا، ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنا۔ میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان سے منسلک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میری عدرت میرے اہل بیت، آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے احکام الہی پہنچا دیا؟ سب نے ایک ساتھ مل کر بلند آواز میں کہا، ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہنچا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا گواہ رہنا، تم حاضر ون کی ذمہ داری تھے کہ اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ ہم اس خطبے کا کچھ حصہ جو ہے وہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے اندر پیش کر چکے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر دوبارہ سے اس خطبے کے یہ تمام الفاظ آپ کے سامنے دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی آل اولاد اور سرکار کی بیویاں جو ہیں ازواج مطہرات، ان سب کے متعلق فرمایا یہ اہل بیت ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی جڑی تھی، اور ان لوگوں کو ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے سرکار نے چھوڑا، کیونکہ یہ سرکار کے اہل بیت ہیں، سرکار کے گھر کے لوگ ہیں جو اپنی امت کی گمراہی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں سرکار علی کے ساتھ محبت جو ہے وہ اور آپ کے ساتھ دل و جان سے چاہت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔